اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو آج ہماری ہے وہ سوال نمبر 19 ہم نے پڑھنا ہے۔ وہ سوال نمبر یہ ہے کہ حل یوظف شرط ان و جوابها، کیا ان کی شرط اور جواب شرط کو حذف کیا جاتا ہے؟ کیا ان کی شرط اور جواب شرط کو حذف کیا جاتا ہے؟ میرے آقا جان سوال ہے۔ جواب یہ فرماتے ہیں جی بہت زیادہ ان کی شرط اور جواب شرط کو حذف کیا جاتا ہے اگر دونوں منفی باللہ ہوں۔ دونوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی شرط اور جواب۔ شرط اور جواب اگر دونوں منفی باللہ ہوں یا ان میں سے ایک منفی باللہ ہو، شرط منفی باللہ ہو ان کی جو شرط ہے، یا جو جواب ہے وہ منفی باللہ ہو۔ جو منفی باللہ ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ حذف ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا آقا جان؟ ان کی شرط اور جواب شرط بہت زیادہ حذف ہو جاتا ہے اگر دونوں یعنی شرط اور جواب دونوں منفی باللہ ہوں یا ان میں سے ایک منفی باللہ ہو۔ اگر دونوں شرط اور جواب منفی باللہ ہوں تو دونوں حذف ہو جاتے ہیں، شرط بھی اور جواب بھی۔ اور اگر ایک ہو شرط منفی باللہ ہو تو شرط حذف ہو جاتی ہے، جواب منفی باللہ ہو تو جواب حذف ہو جاتا ہے۔ مثال دے دیں آپ کی خدمت میں پھر ترجمہ کریں گے۔ جیسے جناب دیکھو، ان زرتنی ازرکا و الا فلا، محل شاہد نا میرے عزیزو ہمارا الا فلا ہے۔ الا فلا ہے۔ الا کو کھولے نا تو یہ بنتا ہے ان لا فلا۔ ان شرط لا لگی ہوئی ہے۔ اب لا کے آگے جو ہے جو شرط ہے، ان کی جو شرط ہے وہ بھی منفی باللہ ہے، وہ بھی حذف ہے، اور جو جواب ہے اس کا وہ بھی منفی باللہ اور حذف ہے۔ یعنی بتا رہا ہوں کہ اس مثال میں ان زرتنی ازرکا و الا فلا، الا فلا محل شاہد ہے، کیونکہ الا کو کھولیں تو بنتا ہے ان لا فلا۔ شرط بھی منفی باللہ ہے، جواب بھی منفی باللہ ہے، دونوں حذف ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ کیا تھے؟ وہ یہ تھے کہ ان زرتنی ازورو کا ان لا فلا۔ دیکھو اب میں بتا رہا ہوں، ان لا تزرنی فلا ازورو کا، یہ جو حذف ہوا ہے وہ تزرنی ہے۔ تزرنی یہ فعل شرط حذف ہو گیا ہے اور جواب شرط ازورو کا، فلا ازورو کا، شرط اور جواب شرط دونوں حذف ہو گئے ہیں۔ اگلی مثال میں دیکھا زورنی و الا اعتب علیک۔ زورنی محل شاہد یہی ہے، الا اعتب علیک۔ الا بتا چکا ہوں کیا ہے جی؟ ان لا۔ الا اصل میں کیا ہے؟ ان لا۔ ٹھیک، اعتب علیک، تو یہاں کیا حذف ہوئی ہے؟ ان لا کی۔ ان لا تزرنی یعنی فعل شرط حذف ہوا ہے، جواب شرط اعتب علیک موجود ہے، الا ان لا تزرنی، کیونکہ جو شرط ہے وہ منفی باللہ ہے، ان لا، شرط حذف ہو گئی ہے۔ اگلی مثال میں دیکھو، ان کان لکا عذر فلا، ان کان لکا عذر فلا۔ کانا کا لکا، کانا کی خبر ہے، عذر کانا کا اسم ہے، یہ شرط ہو گیا کانا لکا۔ فلا یہ
جناب علی جواب شرط ہے، جواب شرط جو ہے نا وہ منفی بلا ہے، یہاں لا لگا ہوا ہے تو وہ گر گیا۔ فلا یعنی فلا اعتب علیک، فلا اعتب علیک، اس مثال میں جواب شرط حذف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کلی طور پر عرض کروں، یہاں 3 مثالیں دی ہیں۔ جو پہلی مثال ہے اس میں شرط اور جواب شرط دونوں حذف ہوئے ہیں، دوسری مثال میں زورنی و اللہ تعالی کے میں فعل شرط حذف ہے، اور اگلی مثال میں جواب شرط حذف ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ توجہ فرمائیے گا جان۔ پھر ایک حاشیہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کثیرن ما یوظف شرط ان و جوابها ان کانا کلاہما منفیا بلا او احدہما، کثیرن ما یعنی اکثر اوقات، بہت زیادہ، یوظف شرط ان کی شرط و جوابها اور جواب شرط حذف ہو جاتا ہے، ان کانا کلاہما منفیا بلا، اگر دونوں منفی بلا ہوں، دونوں ہما کی ضمیر جا رہی ہے شرط اور جواب شرط، اگر ان کی شرط اور جواب شرط دونوں منفی بلا ہوں تو حذف ہو جاتے ہیں، او احدہما، ہما شرط اور جواب و شرط، ہما کی ضمیر شرط اور جواب شرط میں سے کوئی ایک منفی بلا ہو تو وہ بھی حذف ہو جاتا ہے۔ نحو ان زرتنی ازورک و الا فلا، عرض کر چکا ہوں الا فلا محل شاہد ہے، ان زرتنی ازورک یہ محل شاہد ہمارا نہیں ہے، ان زرتنی اگر تو میری زیارت کرے گا، ازورک میں آپ کی زیارت کروں گا، و الا فلا ہے محل شاہد۔ اللہ کیا ہے؟ ان لا فلا، اللہ کو کھولے نا تو ہے ان لا فلا، تو شرط بھی حذف ہو گئی ہے، جواب شرط بھی حذف ہے، کیونکہ دونوں لا سے شروع ہو رہے ہیں۔ ان لا تزرنی فلا ازورک ہے، اگر تو میری زیارت نہیں کرے گا تو میں بھی آپ کی زیارت نہیں کروں گا۔ اس مثال میں شرط اور جواب شرط دونوں حذف ہیں، اور اگلی مثال دیکھو، وَزُرْنِي وَإِلَّا أَعْتَبْ عَلَيْكَ، اس میں اللہ کو کھولو ہے ان لا اعتب علیک، یہاں کیا حذف ہے؟ فعل شرط حذف ہے، یعنی زورنی و ان لا تزورنی، ان لا تزورنی اعتب علیک فعل شرط حذف ہے، زورنی آپ میری زیارت کریں، و ان لا تزورنی اگر آپ میری زیارت نہیں کریں گے، اعتب علیک تو میں آپ کو سزا دوں گا، ٹھیک ہے۔ و ان کان لکا عذر فلا، لکا خبر ہے کانا کی، عذر اسم ہے کانا کا، یہ شرط ہو گیا، اور جواب شرط ہے فلا سے۔ فلا میں دیکھو جواب شرط لا سے شروع ہو رہا ہے، جواب شرط حذف ہو گیا ہے، فلا اعتب علیک۔ ترجمہ کر دوں، ان کان لکا عذر، اگر آپ کے لیے عذر ہے، فلا اعتب علیک تو میں آپ کو جو ہے سرزنش نہیں کروں گا، آپ کو عتاب نہیں کروں گا۔ ایک حاشیہ لگا ہوا ہے میرا آقا جان، اس پہ ذرا توجہ دیجئے۔ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بہت ہی شاذ و نادر ہے کہ شرط حذف ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، شرط حذف ہو جاتی ہے ان کے ساتھ، یعنی ان کی شرط حذف ہے جب کہ لا بھی نہیں ہے، لا کے بغیر ہے، ان کی شرط حذف ہے لا کے بغیر، یا جناب علی ان کے علاوہ شرط کوئی اور ہے لیکن آگے لا ملا ہوا ہے، پھر بھی وہ حذف ہو جاتی ہے، اور اس طرح کا ہونا شاذ اور نادر ہے۔ حاشیہ کیا کہہ رہا ہے آقا جان کہ ان کی شرط حذف ہو جاتی ہے جب کہ شرط کے ساتھ لا لگا ہوا نہیں ہے، لا لگا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا ان کے علاوہ شرط کوئی اور ہے جب کہ شرط کے ساتھ لا لگا ہوا ہے پھر بھی شرط حذف ہو جاتی ہے، اور یہ بات جو بتائی ہے یہ شاذ اور نادر ہے۔ دیکھنا، وَنَّدَرَ
حذف الشرط مع ان بدون لا، بہت کم ہے شرط کا حذف ہونا مع ان کے ساتھ شرط کا حذف ہونا کم ہے، بدون لا، لا کے بغیر، ان کے ساتھ شرط کا حذف ہونا کم ہے لا کے بغیر، یعنی آگے شرط کے ساتھ لا لگا ہوا نہیں ہے۔ وَمَعَ غَيْرِهَا مُقْتَرِنًا بِلَا، اور جب مع غیرہا ان کے علاوہ ہو، مقترنًا بلا، جب وہ شرط لا کے ساتھ ملی ہوئی ہو لیکن ان کے علاوہ ہو، اس میں بھی شرط کا حذف ہونا کم ہے۔ نحو المرء یجزی بعملہ، یجزا بعملہ ان خیرن فخیرن۔ توجہ فرمائی، یہاں کیا ہے؟ یہاں محل شاہد آپ کا یہ ہے ان خیرن فخیرن۔ شرط تو ان ہے میرے عزیزو، اس میں ان ہے شرط، لیکن جو ان کے ساتھ فعل شرط ہے وہ حذف ہو گیا ہے جب کہ اس کے ساتھ لا بھی ملی ہوئی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح تھی، اے ان کانا عملہ خیرن، ان کانا عملہ خیرن فخیرن، ٹھیک ہے۔ وہ شرط جو ہے ان کانا عملہ، وہ کیا ہو گئی ہے؟ حذف ہو گئی ہے جبکہ لا بھی ملا ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی مثال دیکھ لیں، ترجمہ پھر کر لیں تو من یسلم علیک فسلم علیہ ومن لا فلا تعب بہ، من لا فلا تعب بہ میں ذرا غور فرمائیے۔ من شرط ہے، من شرط ہے، ان تو نہیں ہے نا، جی نہیں ہے، لیکن آگے لا لگا ہوا ہے، من لا، من کی جو شرط ہے، من کی جو شرط ہے اس کے ساتھ لا لگا ہوا ہے، لیکن وہ جو حرف شرط ان تھا وہ اس کی جگہ پہ من آیا ہوا ہے، پھر بھی حذف ہو گئی ہے۔ من لا فلا تعب بہ، یعنی ومن لا یسلم فلا تعب بہ، یسلم حذف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا گا جان کہ شاذ و نادر ہے، ان کے جو شرط ہے وہ لا کے بغیر ہے لیکن حذف ہوئی ہے، یا ان کے علاوہ شرط کوئی اور ہے، حرف شرط جو ہے، اور لیکن ملی ہوئی ہے وہ شرط لا کے ساتھ، پھر بھی شرط حذف ہو گئی ہے جیسے اس مثال میں بتایا جا رہا ہے۔ توجہ، وَنَادَرَ حذف الشرط مع ان بدون لا، بہت کم ہے شرط کا حذف ہونا ان کے ساتھ جبکہ وہ لا کے بغیر ہے۔ وَمَعَ غَيْرِهَا، اور ان کے علاوہ مقترناً بلا، جب لا کے ساتھ ملی ہوئی ہے پھر بھی حذف ہے۔ نحو المرء یجزی بعملہ ان خیرن فخیرن، محل شاہد ان خیرن فخیرن ہے، یہ اصل میں تھا اے ان کان عملہ خیرن، ان کان عملہ خیرن تھا جو کہ حذف ہوا۔ المرء یجزی بعملہ، انسان کو اپنے اس کے عمل کی جزا دی جاتی ہے، ان خیرن فخیرن، اے ان کان عملہ خیرن، یعنی اگر اس کا عمل خیر ہے تو اس کی جزا بھی فخیرن، یعنی جزاؤہ خیر، جزا بھی خیر ہے۔ وَمَنْ يُسَلِّمْ عَلَيْكَ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ، جو آپ پر سلام کرے فسلم علیہ، آپ بھی اس پر سلام کریں۔ وَمَنْ لَا فَلَا تَعْبَ بِهِ، دقت فرماؤ، یہ محل شاہد ہے، من لا، یہاں شرط کے ساتھ لا لگا ہوا ہے نا، حذف ہو گئی ہے۔ وَمَنْ لَا يُسَلِّمْ، حذف ہے یسلم، فَلَا تَعْبَ بِهِ، اور جو لا یسلم، سلام نہ کرے، فلا تعب بہ، آپ بھی اس کی اتنا نہ کریں، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ کا جان، یہ سوال نمبر 19 اور اس کا جو حاشیہ تھا وہ ہم نے تمام کیا ہے۔ اب اگلا سوال آگا جان ذرا غور فرمائیے، سوال نمبر 20، یہ کیا اس میں کہا جا رہا ہے؟ سوال نمبر 20 میں توجہ کریں نا، متى یجوز حذف الجواب، البتہ بعض نے کہا یہ واجب ہے، جواب کا حذف کرنا کب جائز ہے یا واجب ہے؟ جواب کا حذف کرنا کب جائز ہے؟
یا بعض نے کہتے ہیں کہ واجب ہے۔ جواب کا حذف کرنا خلاصہ کب واجب ہے؟ جواب جب شرط، آغا جان 20 نمبر سوال میں نے شروع کر دیا ہے، 20 نمبر سوال ہے۔ سوال یہ تھا کہ جواب شرط کا حذف کرنا کب سوال میں جائز ہے اور عبارت میں واجب ہے۔ جواب شرط کا حذف کرنا کب واجب ہے؟ سوال ہے، جواب عرض کر رہا ہوں۔ جب شرط ہو فعل ماضی، شرط ہو فعل ماضی، یا شرط مضارع منفی بے لم ہو۔ جب مضارع منفی بے لم ہوگی پھر بھی ماضی ہو گئی یعنی، تو یہاں جواب شرط کا حذف کرنا واجب ہے۔ جب شرط فعل ماضی ہو یا مضارع و شرط منفی بے لم ہو، جواب شرط کا حذف کرنا واجب ہے لیکن شرط ہے۔ جواب شرط کا حذف کرنا واجب ہے لیکن اس شرط کے ساتھ، جب فعل شرط سے پہلے، ٹھیک ہے، ایک ایسی چیز آ گئی ہو، فعل شرط سے پہلے ایک ایسی چیز ہو جو معنی میں جواب ہو۔ فعل شرط سے پہلے ایک ایسی چیز ہے جو معنی میں جواب ہے تو جواب شرط حذف ہو جاتا ہے۔ یا کیا ہوگا جان؟ ایک ایسی چیز ہو جو فعل شرط کو گھیر لے، ایک ایسی شرط ہو جو فعل شرط کو گھیر لے جو معنی میں جواب ہو۔ ایسی چیز جو فعل شرط کو گھیر کے رکھا ہوا ہے، کچھ آگے کچھ پیچھے گھیرے ہوئے ہے، جو معنی میں جواب ہے تو جواب شرط کا حذف کرنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، مثال ہو ظالم ان فعل کا جان، ہو ظالم ان فعل، شرط فعل ماضی ہے ان فعل، اس ان فعل پر کا جو جواب ہے وہ حذف ہے۔ ان فعل، ان شرط، فعل فعل شرط، جواب شرط کوئی نہیں، حذف ہے کیونکہ یہاں حذف کرنا واجب ہے، کیونکہ ان فعل سے پہلے ایک ایسی چیز آئی ہے جو جواب شرط ہے معنی میں، وہ کیا ہے؟ ہو ظالمون۔ فعل شرط پر اگر ایک چیز مقدم ہو جائے جو معنی میں جواب ہے تو وہ جواب کو حذف کیا جاتا ہے۔ یا فعل شرط کو گھیر لے ایک ایسی چیز جو معنی میں جواب ہے، وہ کہ ہوا ان فعل ظالمون، ہوا مبتدا ظالمون خبر، اس مبتدا خبر میں درمیان میں آگے ان فعل، فعل شرط کو گھیرے ہوئی ہے یہ چیز، ہوا ظالمون، یہی معنی میں جواب ہے، تو اس صورت میں بھی جواب کا حذف کرنا واجب ہے۔ بہت سادہ بات ہے اگر جان، توجہ فرمائیے۔ اذا کان الشرط فعلا ماضیا او مضارعا منفیا باللم وجب حذف الجواب۔ جب شرط فعل ماضی ہو یا مضارع منفی باللم ہو، کون؟ شرط، وجب حذف الجواب، جواب کا حذف کرنا واجب ہے۔ کب؟ اذا تقدمہ او اکتنفہ ما ہو جواب فعل معنی۔ غور فرمائیے، تقدمہ، تقدم فعل، ہو مفعول، فاعل ما ہے اس کا، تقدمہ ما، اکتنفہ بھی فعل ہے اور مفعول ہے، اس کا فاعل بھی ما ہے، ما دونوں کا ہے، تقدمہ کا بھی فاعل ما، اکتنفہ کا بھی ما ہے۔ عبارت میں اذا تقدمہ او اکتنفہ ما ہو جواب فعل معنی، جب مقدم ہو جائے تقدمہ فعل شرط پر ما ایک ایسی چیز، ہو جواب فعل معنی جو جواب میں، جو معنی میں جواب ہے، پھر بھی حذف کرنا واجب ہے۔ یا پھر آپ اس کو ملاؤ گے، اکتنفہ ما، اکتنفہ کس کو؟ فعل شرط کو، جب گھیرے ہوئے ہو ما ایسی چیز، جواب فعل معنی جو معنی میں جواب ہے، پھر بھی جواب کا حذف کرنا واجب ہے۔ نہ ہو ظالم ان فعل، ان فعل فعل شرط ہے، ماضی ہے اور اس پر مقدم ہو گئی ہو ظالم، یہی معنی میں جواب ہے، جواب ان فعل کو حذف کیا ہے۔ ہو ان فعل ظالم، یہ اس اکتنفہ ما ہو جواب فعل معنی کی مثال ہے۔ جب
اقتنفو فعل شرط کو گھیرے ہوئے ایسی چیز جو معنی میں جواب ہے، وہ کہ ہوا ظالمون، ہوا مبتدا ظالمون خبر کے درمیان انفعال ہے، وہ ظالم ہے انفعال اگر وہ اس طرح کرے تو۔ اگلی مثال بھی اسی طرح کی اقتنفو کی ہی بنتی ہے، اننا انشاءاللہ لمہتدون، انشاءاللہ کو گھیرے ہوئے کون؟ اننا لمہتدون، اننا ان اور مشبہ بالفعل، نا اس کا اسم ہے، لمہتدون اننا کی خبر ہے، اس کے انہوں نے اننا لمہتدون گھیرے ہوئے انشاءاللہ کو، ٹھیک ہے، تو یہی اننا لمہتدون معنی میں جواب یہی ہے، یعنی سیدھا ہوتا تو اس طرح ہوتا انشاءاللہ اننا لمہتدون، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب جی تمام ہوا، لیکن اپنی میں تسلی کے لیے ایک مرتبہ پھر تیز تیز آگا جان پڑھ رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیے۔ اذا کان شرط فعلا ماضیا، جب شرط فعل ماضی ہو، مضارع منفیا باللام، یا مضارع منفی باللام ہو، واجب حذف الجواب، جواب کا حذف کرنا واجب ہے، کب؟ اذا تقدم ہو اقتنفہ ما ہو جواب فی المعنی، جب مقدم ہو جائے تقدم ہو فعل شرط پر، ما ہوا جواب فی المعنی، ما ایسی چیز جو معنی میں جواب ہے، یا اقتنفہ ما ہوا جواب فی المعنی، یا فعل شرط کو گھیر لے ایک ایسی چیز جو معنی میں جواب ہے، تو جواب شرط کا حذف کرنا واجب ہے۔ نہ ہوا ظالم انفعلا، یہ اس کی مثال ہے جب فعل شرط جو ہے فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، شرط فعل ماضی ہے اور اس پر مقدم ہوگی ہوا ظالم، یہی معنی میں جواب ہے۔ ہوا انفعل ظالم میں انفعل کو گھیرے ہوئے ہوا ظالم، یہی معنی میں جواب ہے۔ اننا انشاءاللہ لمہتدون، انشاءاللہ کو گھیرے ہوئے اننا لمہتدون، اور یہی معنی میں جواب ہے۔ تمام ہو گئی بات آگا جان۔ سوال نمبر بعدی ہمارا ذرا غور فرمائیے، سوال نمبر 21، سوال نمبر 21 میرا آگا جان، متى یجزم المضارع بان مضمرہ وجوباً، مضارع کو ان مضمرہ کے ذریعے جزم دینا کب واجب ہے؟ مضارع کو ان مضمرہ کے ذریعے سے جزم دینا کب واجب ہے؟ مضارع کو ان مضمرہ کے ذریعے سے جزم دینا کب واجب ہے؟ جواب، مضارع کو ان مضمرہ یعنی ان کو تقدیر میں رکھ کر جزم دینا واجب ہے طلب کے جواب میں، اور طلب کی جتنی بھی قسمیں ہیں، طلب کے جواب میں جب فعل مضارع ہو، ٹھیک ہے نا، تو ان مضمرہ کے ذریعے جزم دینا واجب ہے۔ طلب کے جواب میں مثلا کہتے ہیں پہلے گزر چکی ہیں طلب کی قسمیں، آمر ہے، آمر ہے میرا آگا جان طلب کی قسم، ٹھیک ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی ہے، عرض ہے، یہ جو طلب کی قسمیں ہیں، جب طلب کے جواب میں فعل مضارع ہو تو ان مضمرہ کے ذریعے جزم دینا واجب ہے۔ اتنی سی بات ہے آگا جان، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، وہ کیا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ جو جواب ہے یعنی مضارع وہ یہ ہو فا اور وا سے خالی ہو، ایک مسببا اما قبلہ، اور پہلے والے کا یہ مسبب ہو، پہلے والا سبب ہو اور یہ مسبب ہو یعنی معلول ہو، پہلے والا اس کی علت بن رہا ہو اور یہ اس کا معلول ہو، یعنی یہ جواب جو مضارع ہے یہ مسبب ہو پہلے والی فعل شرط کا۔ آگے جی مثالیں دی ہوئی ہیں، لیکن ایک مرتبہ پھر عرض کروں کیا بتایا جا رہا ہے؟ مضارع کو ان مضمرہ کے ذریعے جزم دینا واجب ہے جب مضارع طلب کے جواب میں ہو، طلب کی جتنی بھی قسمیں امر ہے، نہیں ہے، استفہام ہے، تمنی، عرض وغیرہ کے مقابلے میں آ جائے یہ فعل مضارع، تو ان مضمرہ کے ذریعے جزم دینا واجب ہے، اور اس کی شرط یہ ہے کہ یہ مضارع فا اور وا سے بھی خالی ہو اور پہلے والے کے لیے یہ مسبب بھی بن رہا ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک مثال آپ کہیں، کوئی تو مثال دے دیں، میں جناب عامر کی مثال دے دیتا ہوں، اطلب تجد، اطلب تو چلو فعل عامر ہے آگا جان، تجد کو جزم کس نے دی ہے؟ یہاں سوچنا ہے، تجد کو جزم دی ہے، تجد مضارع ہے، تجد کو جزم دی ہے ان مضمرہ نے، طلب کے جواب میں ہے یہ تجد ہے،
فعل مضارع ہے اور اس کو جو جزم دی ہے وہ ان مضمرہ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کہیں گے کیسے جی ان مضمرہ کے ذریعے جزم دی ہے، اس کو کھولے نا تو وہ یہ بن جاتا ہے میرا کا جان، اطلب، تم طلب کرو تجد پالو گے، اطلب ان تطلب تجد، اطلب طلب کرو، ان تطلب اگر طلب کرو گے تجد، تو یہ جو کھولا ہے اور ان تطلب تجد بنایا ہے تو ان مضمرہ نے اس کو کیا دی ہے میرا کا جان، جزم دی ہے، کیونکہ یہ مضارع طلب کے جواب میں ہے، یا طلب کی قسم جو ہے نہیں ہے، لا تکفر تدخو للجنت، کفر اختیار نہ کرو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لا تکفر تدخل الجنت، یہاں بھی جب ہم دیکھتے ہیں نا آقا جان تو تدخل کو جزم دینے والا کون ہے، ان مقدر ہو کر ان مضمرہ نے مضارع کو جزم دی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کھولیں تو یہ بنتا ہے لا تکفر، لا تکفر ان لا تکفر تدخل الجنہ، ٹھیک ہے آقا جان۔ اسی طرح باقی بھی مثالیں ہیں، یہ بطور مثال آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں آپ کی توجہ سے۔ یجزم المضارع بإن مضمرتن، بإن مضمرتن وجوباً فی جواب الطلب بجمیع انواعہ التی تقدم ذکرها فی باب النواسب ما عدا النفی۔ یجزم المضارع بإن مضمرہ، فعل مضارع کو جزم دی جاتی ہے ان مضمرہ کے ذریعے سے، مضمرہ یعنی تقدیر کے ذریعے سے، وجوباً واجبی طور پر، فی جواب طلب بجمیع انواعہ، طلب کے جواب میں، طلب کے جواب میں، بجمیع انواع، طلب کی تمام قسموں کے جواب میں جب ہو، التی تقدم ذکرها فی باب النواسب، وہ جن کا ذکر گزرا، تقدم ذکرها یعنی وہ طلب کی جو قسمیں ہیں ان کا ذکر گزرا، فی باب نواسب، باب نواسب میں، جب آن لان کا اذان کے ذریعے مضارع کو نصب دے رہے تھے نا، ان میں طلب کی بات آئی ہے کہ طلب کی قسمیں کون کون سی ہیں، ما عدا نفی، سوائے نفی کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ما عدا نفی، سوائے نفی کے، جب کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ نفی تو طلب کی قسم نہیں گزری، نفی تو طلب کی قسم کوئی نہیں گزری، کہتا ہے سوائے نفی کے، اشارہ اس چیز کی طرف ہے نا، امیر میں آپ نے دیکھا ہوگا فرماتے ہیں فعل مضارع جب 6 چیزوں کے جواب میں آتا ہے تو ان مقدر کے ذریعے منصوب ہو جاتا ہے، فعل مضارع جب 6 چیزوں کے جواب میں آئے تو ان مقدر کے ذریعے منصوب ہو جاتا ہے، یہاں بھی انہی چیزوں 6 چیزیں جو ہیں، امر ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، استفہام ہے، عرض ہے، نفی ہے، تو یہاں عدن نفی کہہ کر یہ بتانا چاہتے ہیں یعنی فعل مضارع جب انہی چیزوں کے بعد واقع ہو، ٹھیک ہے، تو ان مقدرہ کے ذریعے سے وہ مجزوم ہو جاتا ہے، لیکن سوائے نفی کے، وہاں جو نفی تھی نا وہاں تو تھی لیکن یہاں نفی کو نکال دیا ہے، سوائے نفی کے، ٹھیک ہے، بشرط ان یکون الجواب مجردا من الفاء والواو، شرط یہ ہے کہ یہ جو جواب ہے، جواب مضارع وہ خالی ہو فا سے اور وا سے، مسببا اما قبلہ، مسببا یعنی معلول ہو، مسبب ہو مضارع، اما قبلہ پہلے والے سے، نحو اطلب تجد، اطلب فعل امر ہے، طلب ہے، اس کے جواب میں تجد ہے، تجد کو جزم کس نے دی، ان مقدرہ نے دی ہے، اطلب تجد، ٹھیک ہے، حاشیے میں بھی بتائے گا، اطلب ان تطلب تجد، طلب کرو، اگر طلب کرو گے تو پالو گے، اگلی مثال نہیں کیے جی، لا تکفر
تدخل الجنت، یہ تدخل ہے، یہ لے جو پڑی ہے نا، یہ تو التقاء ساکنین ہے نا لام اور اگلی الف میں، تو یہ کسرے سے حرکت دے رکھی ہے، ورنہ تدخل ہے۔ لا تکفر تدخل الجنت، ٹھیک ہے، یہ کیا بنے گا؟ کفر اختیار نہ کرو، اگر کفر اختیار نہیں کرو گے تدخل الجنت، تو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ این بیتک ازورک، یہ استفہام کی مثال ہے۔ یہ ازورکا کو جزم کس نے دی؟ یعنی مقدرہ نے دی ہے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میں آپ کی زیارت کروں گا، یعنی اس کو کھولیں تو یہ بن جائے گا ان علمتو بیتک، اگر میں آپ کے گھر کو جان لوں گا ازورکا تو میں آپ کے گھر کی زیارت کروں گا۔ اگلی مثال اگر جان آ گئی، یہ تمنی کی، لیتنی تقی نخلص، تمنی کی ہے، ٹھیک ہے، اے کاش میں با تقوی ہوتا، اخلص مخلص ہوتا، یعنی یہاں بھی ان کو آپ بنا سکتے ہیں، اگر میں با تقوی ہوتا تو خالص ہوتا، اخلص، ان کنتو تقیاً مثلا تو اخلص، لعل اللہ یرحمنی اتب، امید ہے اللہ میرے اوپر رحم کرے، اتوب میں توبہ کروں، اتوب کو جزم دینے والا ان مقدرہ ہے، اور اس کو کھول لیں گے تو وہی بن جائے گا اگر اللہ میرے اوپر رحم کرے گا تو میں توبہ کروں گا۔ اللہ تضیفنا نکرمکا، اللہ تضیفنا کس کی مثال دی؟ اگر جان عرض کی مثال دی ہے، اللہ تضیفنا عرض کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اللہ تضیفنا نکرمکا، کہ تم اللہ تضیفنا ہماری مہمانی کرو گے، نکرمکا ہم آپ کا احترام کریں گے۔ تو خلاصہ مطلب میرے عزیزو یہ ہوا ہے، فعل مضارع کو جزم دی جا رہی ہے ان مضمرہ کے ذریعے تھے جب وہ کیا ہو؟ جواب ہو طلب کے، طلب کی تمام قسموں کا، جب طلب کے جواب میں فعل مضارع ہو تو ان مضمرہ کے ذریعے جزم دینا جو ہے واجب ہے، اور اس کی ساری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں کر دی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کی شرط بھی بتا دی ہے کہ وہ فعل مضارع جو ہے وہ خالی ہو فا سے وا سے، اور ما قبل کا وہ مسبب بھی بن رہا ہو، یہ باتیں کی ہیں آپ کی خدمت میں۔ فوائدوں میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر جواب فا اور وا سے ملا ہوا ہے تو اس مضارع کو پھر نصب دی جاتی ہے۔ پیچھے بے شک آپ بحث کو دیکھ سکتے ہیں کہ جب فعل مضارع کے ساتھ فا ملا ہوا ہے یا وا ملی ہوئی ہے تو وہ فعل مضارع کو نصب دی گئی ہے، کیونکہ فا وا کے بعد ان وغیرہ ہے اور نصب دی جاتی ہے۔ فوائد اذا کان الجواب مقترنا بالفاء او بالواو نصبا، جب جواب مقترن بالفا ہو یا وا ہو نصبا تو اس مضارع کو نصب دی جائے گی، کما رأیتا جیسا کہ آپ نے دیکھا، کس میں دیکھا ہے جان؟ باب نواسب میں اس کو دیکھا ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُسَبَّبًا عَنِ الطَّلَبِ لَمْ يَسِعْ جَزْمُهُ، اذا لم یکن جب جواب مسبب نہ ہو عن الطلب، طلب کا مسبب نہ ہو، جب جواب مسبب نہ ہو عن الطلب طلب کا، لم یسع جزمہ تو اس مضارع کو جزم دینا صحیح نہیں ہے۔ فلا یقال پس نہیں کہا جائے گا لا تدن من الاسد تہلک، لا تدن من الاسد شیر کے قریب نہ جاؤ، تہلک ہلاک ہو جاؤ گے، بے جزم تہلک، تہلک کو جزم دینا یہ نہیں کہا جائے گا، کیوں؟ لأن عدم الدنو من الاسد لیس سببا للہلاک، توجہ گا جان، یہ لأن علت ہے، علت ہے لا یقال، کیوں نہیں کہا جائے گا؟ لأن عدم الدنو من الاسد، اس لیے کہ شیر کے قریب نہ جانا لیس سببا للہلاک، ہلاکت کا سبب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ خود بھی سوچیں، ایک بندہ شیر کے قریب نہ جائے تو ہلاک ہو جائے گا، شیر کے قریب جائے گا تو ہلاک ہوگا نا، سوچ رہے ہیں، واضح بات ہے، شیر کے قریب نہیں جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، بھائی وہ تو بچ جائے گا باقاعدہ، ہلاک کیسے ہوگا؟ شیر کے قریب جانا سبب ہے ہلاکت کا، یہ کیا بات ہے؟ توجہ کرو، فرما رہے ہیں نا، کیوں؟ لأن عدم الدنو من الاسد لیس سببا للہلاک، شیر کے قریب نہ جانا سبب نہیں ہے ہلاکت کا،
و اما قولو کا اما آپ کا جو قول ہے لا تدن من الاسد تسلم، ٹھیک ہے، شیر کے قریب نہ جاؤ، تسلم سالم لوگ، یہ بالکل ٹھیک ہے، شیر کے قریب نہ جانا سبب ہے سلامتی کا، تسلم کی جو جزم ہے یہ بالکل ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ عَدَمَ الدُّنُوِّ مِنَ الْأَسَدِ سَبَبٌ لِلسَّلَامَةِ، عدم الدنو من الاسد شیر کے قریب نہ جانا سبب ہے سلامتی کا، وَلِذَلِكَ جُزِمَ اس لیے کیا دی گئی اگدان، جزم دی گئی ہے، اس لیے اس کو جزم دی گئی ہے۔ فوائدوں میں یہ پہلا فائدہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور جو دوسرا فائدہ ہے میرے عزیزو وہ یہ ہے کہ اس باب میں واجب نہیں ہے کہ طلب محض ہو۔ اس باب سے مراد کیا ہے، یعنی یہ جو مضارع کو جزم دی جا رہی ہے ان کے ذریعے سے طلب کے جواب میں، طلب کے جواب میں جب مضارع کو ان کے ذریعے جزم دی جا رہی ہے، اس باب میں اس طلب کا طلب محض ہونا واجب نہیں ہے، بلکہ اس میں فعل بھی ہو سکتا ہے، مصدر بھی مثلاً ہو سکتی ہے، اس میں فعل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ طلب محض کی جو پیچھے اس نے توضیح دی تھی، ٹھیک ہے، وہ طلب محض تھا، لیکن یہاں طلب محض کا ہونا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مثلاً اس میں فعل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر تشبیہ دے رہے ہیں جس طرح باب نصب میں تھا، کما فی باب نصب، یہ جو تشبیہ ہے نا تشبیہ معکوس ہے، ورنہ باب نصب میں تو طلب محض تھی۔ عبارت ظاہراً یہ لگ رہی ہے کہ اس باب میں طلب محض واجب نہیں ہے، کما فی باب نصب، جس طرح باب نصب میں، یعنی مطلب یہ لگ رہا ہے کہ باب نصب میں بھی طلب محض واجب نہیں تھی، نہ بھائی نہ، باب نصب میں آپ دیکھ لیں وہاں تو شرط تھی کہ طلب محض ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، لہذا کما میں جو تشبیہ الٹی تشبیہ ہے، یعنی جس طرح باب نصب میں طلب محض واجب تھی یہاں طلب محض واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا فائدہ کا جان، لا یجب فی ھذا الباب ان یکون الطلب محضا کما فی باب النصب، اس باب میں واجب نہیں ہے کہ طلب محض ہو، کما فی باب النصب، جس طرح باب نصب میں طلب محض واجب تھی، ادھر تھی، فیجوز پس جائز ہے، ان یقال کے کہا جائے، صح اس میں فعل ہے، طلب محض تو نہیں ہے، صح احدث کا، یہ طلب کے جواب میں جو مضارع آیا ہے یہ بھی ان کے ذریعے مجزوم ہے، حالانکہ طلب محض نہیں ہے، صح احدث کا، صح یعنی ان تسکت، ٹھیک ہے، احدث کا، ٹھیک ہے، اگر تم ساکت ہوگے تو میں گفتگو کروں گا آپ سے، نذال انظر کا، نذال یعنی انزل، انظر کا، ٹھیک ہے، نازلو میں آپ کی طرف نظر کروں گا، وما اشبہ ذالک، اور جو اس کے مشابہ ہے، مثلاً کیا ہوا جان، طلب مصدریو سکوتن مثلاً لگا ہوا شروع میں، سکوتن احدث کا، ما اشبہ ذالک یعنی جو اس کے مشابہ ہو، مثلاً طلب مصدری کی مثال بنا لیں، جیسے سکوتن احدث کا۔ الحمدللہ یہ سوال نمبر 21 بھی میرے عزیزو تمام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک مرتبہ آپ کی توجہ پیچھے لے کر جا رہا ہوں، آپ بعد میں بھی ممکن ہے کہیں کہ یہ اس بات کی سمجھ پتہ نہیں کیسے تھی کہ یہ جو طلب کے جواب میں ہو فعل مضارع، اسی 21 نمبر سوال کی بات کر رہا ہوں، تو ان مضمرہ کے ذریعے جزم دینا واجب ہے، ما عدا نفی کی بات تھوڑی کلیئر نہیں ہوئی کہ نفی تو طلب کی قسم نہیں ہے، یہ کیوں نکالا ہے نفی کو، اسی بات کو تھوڑا میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں آپ کی زحمت تمام، سوائے نفی کے، جبکہ طلب کی قسمیں دیکھیں اس میں نفی ہے ہی کوئی نہیں، جو حقیر فقیر سراپہ تقصیر کی سمجھ میں بات آ رہی ہے، عدن نفی کہہ کر یہ بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آغا جان جب مضارع 6 چیزوں کے جواب میں ہو، امر، نہی، استفہام، تمنی
عرض نفی یہ 6 چیزوں کے جواب میں ہوتا تھا نا، تو ان کے ذریعے سے، ان مضمرہ کے ذریعے سے وہ منصوب ہو جاتا تھا، ان اسے نصب دیتا تھا۔ اب بھی فرماتے ہیں انہی چیزوں کے بعد جس میں ان نصب دیتا تھا، انہی 6 چیزوں کے بعد، یعنی یہ جو ان ہے یہ مضارع کو جزم دیتا ہے جب ان 6 چیزوں کے بعد سوائے نفی کے، یعنی ادھر نفی تھی جب ان نصب دیتا تھا، نفی کے جواب میں جب مضارع آتا تھا تو ان اسے نصب دیتا تھا، لیکن یہاں نفی نہیں ہے سوائے نفی کے، یعنی یہاں یہ نہیں ہے کہ نفی کے جواب میں بھی جب مضارع آئے گا تو ان کے ذریعے سے مضارع مجزوم ہو جائے گا، یہاں نہ نفی کے علاوہ اس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ نفی طلب کی قسم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ امیدوار ہوں کہ مطلب ہمارا پہنچ گیا ہوگا آپ کی خدمت میں، موفق مؤید رہیں، سلامت رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔